اللهم اجعل في قلبي نورا. ستارہ جو ٹوٹ گیا. تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان. عنایت اللہ التمش. محمد بن قاسم نے جاٹوں کے اس علاقے ڈہڈا سے کوچ کیا اور سما قوم کے علاقے میں جا پڑاؤ کیا. یہ وہ علاقہ تھا جہاں صرف جاٹ قوم رہتی تھی اور جو سخت سزاؤں کے باوجود قابو میں نہیں آتی تھی. محمد بن قاسم کا خیمہ گاڑا جا رہا تھا کہ دور سے بہت سے ڈھول بجنے کی آواز سنائی دی. ڈھولوں کے ساتھ لوگوں کا شور بھی تھا. ڈھولوں اور انسانوں کا یہ شور و غوغا آگے ہی آگے بڑھتا آیا. محمد بن قاسم نے کہا کہ معلوم کیا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ڈھول بجاتے چلے آ رہے ہیں. یہ جاٹ ہیں سالار اعلیٰ. وزیر سیاکر نے کہا. یہ ان کا رواج ہے کہ کسی کا استقبال کرنے نکلتے ہیں تو ڈھول بجاتے ہیں اور ناچتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ اتنے احمق نہیں ہوں گے کہ ہم پر حملہ کرنے آئے ہوں گے. محمد بن قاسم نے کہا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف گھوڑا دوڑا دیا جس طرف سے جاٹ آ رہے تھے. محمد بن قاسم کا محافظ دستہ اس کے پیچھے گیا. جاٹ ننگے سر اور ننگے پاؤں ناچتے چلے آ رہے تھے. وہ اپنا کوئی گیت گا رہے تھے. محمد بن قاسم نے اس بے پناہ ہجوم کے سامنے جا گھوڑا روکا اور گھوڑے سے کود کر اترا. جاٹوں کا شور اور زیادہ بلند ہو گیا اور وہ پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے ڈھول پیٹنے لگے. پھر ان کے 3-4 آدمی جو سردار معلوم ہوتے تھے آگے آئے اور انہوں نے محمد بن قاسم کے ساتھ مصافحہ کیا. محمد بن قاسم کے ساتھ ترجمان بھی تھا. اس کی معرفت جاٹوں کے سرداروں کے ساتھ باتیں ہوئیں. انہوں نے اپنے ایک سردار کو آگے کر دیا کہ وہ ان کی نمائندگی کرے. ہم آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، جاٹوں کے سردار نے کہا. معلوم نہیں آپ ہمارے استقبال کو قبول کریں گے یا نہیں. اگر تم لوگ اس راستے سے ہٹ آؤ جس پر تم چلے آ رہے ہو تو میں تمہارا صرف استقبال ہی قبول نہیں کروں گا بلکہ تمہیں اپنا دوست بنا کے رکھوں گا. محمد بن قاسم نے کہا اگر وہی طور طریقے رکھو گے تو تمہیں اس سے زیادہ سزائیں ملیں گی جو یہاں کے راجوں سے ملتی ہیں. کیا تم اپنے کسی ایسے سردار کو میرے پاس بھیجو گے جس کے ساتھ میں ہر قسم کی بات کر سکوں؟ ہاں، جاٹوں کے اس سردار نے کہا ہم اسے بھیجیں گے. یہ لوگ ناچتے کودتے اور گاتے بجاتے چلے گئے. محمد بن قاسم نے ان کے آگے تشکر اور اطمینان کا اظہار کیا. کچھ دیر بعد ایک بوڑھا جاٹ جس کا نام بہوریا تھا محمد بن قاسم کے پاس آیا. اس کے ساتھ 3-4 آدمی اور تھے. محمد بن قاسم نے اسے عزت و احترام سے اپنے خیمے میں بٹھایا. شعبان سقفی اور 2 اور سالار محمد بن قاسم کے ساتھ موجود تھے. اے بزرگ سردار، محمد بن قاسم نے ترجمان کی معرفت اس سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ اے عربی فوج کے حاکم، بوڑھے بہوریا نے جواب دیا، میرے قبیلے نے جس طرح تمہارا استقبال کیا ہے اس سے تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. یہ ہمارا رواج ہے کہ جسے ہم دل سے چاہتے ہیں ان کا استقبال اسی طرح کیا کرتے ہیں جس طرح تمہارا کیا ہے. تم ہمارے علاقے میں آئے ہو اور ہم خوش ہوئے ہیں. یہ علاقہ تمہارا نہیں ہے میرے بزرگ، محمد بن قاسم نے کہا. یہ علاقہ اس وقت تمہارا ہوگا جب تم مجھ پر ثابت کرو گے کہ تم اس قابل ہو کہ میں تمہیں اس علاقے کا سردار بنا دوں. تم تو جنگجو تھے، پھر تم ڈاکو اور رہزن کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ راجہ چچ نے ہمیں انسان سمجھنا چھوڑ دیا تھا، بوڑھے بہوریا نے کہا. جب ان پر ایران والوں نے حملہ کیا تو ہمیں لڑایا گیا. اگر ہم لوگ جانے نہ لڑاتے تو ایرانی پورے کا پورا سندھ لے لیتے. چچ اور اس کے بیٹے داہر کا نام و نشان نہ ہوتا. یہ ہم جاٹ ہی تھے جنہوں نے ایرانیوں کو مکران سے آگے نہ آنے دیا، لیکن ہمیں مدد نہ ملی اور لڑنے والے جاٹ ایرانیوں کے قیدی ہو گئے. ایرانیوں نے انہیں مویشیوں کی طرح رکھا اور جب تم جیسے مسلمانوں نے ایرانیوں کی کمر توڑ ڈالی اور ان کی طاقت کا سورج غروب ہونے لگا تو انہوں نے جاٹوں کو سپاہی بنا کر عزت دی اور مسلمانوں کے خلاف عرب میں لڑایا. پھر وہ مسلمانوں کے قیدی ہوئے. ادھر ہم جو ان کی اولاد تھے اس وجہ سے سزا بھگتنے لگے کہ ہمارے باپ اور ہمارے بھائی میدان جنگ میں قید ہو گئے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ قافلوں کو لوٹنے لگے. بوڑھے بہوریا کا انداز ایسا پراسر تھا
کہ محمد بن قاسم انہماک سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ تم نہیں جانتے اے سالار، بہوریا نے کہا، ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ ایک موٹی چادر یا کمبل کے سوا ہم جسم پر کوئی اور کپڑا نہیں ڈال سکتے، ہم پاؤں میں جوتے نہیں پہن سکتے، سر پر پگڑی نہیں لپیٹ سکتے۔ ہم شہ سواروں کی اولاد ہیں، لیکن ہمیں گھوڑے کی سواری کی اجازت نہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی سردار حاکم کی منظوری سے گھوڑے پر بیٹھی تو وہ گھوڑے پر زین نہیں ڈال سکتا۔ ہمارے کئی خاندانوں کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد اور عورتیں زندہ جلا دیے گئے ہیں۔ ہم نے راجا کے خلاف یہ جنگ شروع کر رکھی ہے کہ جہاں ہمارا ساتھ پڑ جاتا ہے وہاں ہم لوٹ مار کرتے ہیں۔ کیا تم بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرو گے؟ اس سوال کا جواب تم خود دے سکتے ہو، محمد بن قاسم نے کہا۔ اگر تم اپنے آپ کو اسی سلوک کے قابل سمجھو گے تو میری طرف سے تمہارے ساتھ اس سے زیادہ برا سلوک ہوگا۔ مجھے عرب سے حکم آیا ہے کہ جو سرکشی، بغاوت اور بدامنی پھیلاتے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، اور جو پرامن طریقے سے زندگی بسر کرنے والے ہیں انہیں پوری عزت دی جائے، اور ان سے اتنا ہی جزیہ لیا جائے جو وہ آسانی سے ادا کر سکیں۔ پھر مجھے حکم ملا ہے کہ تم میں سے جو کوئی اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لے اس سے جزیہ بھی نہ لیا جائے، اس کے بجائے معمولی سا عشر لیا جائے۔ اور یہ میرے مذہب کا حکم ہے کہ تمام انسان مساوی ہیں، مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ اگر فرق ہے تو صرف فرائض کا ہے۔ تمہاری ذمہ داریاں میری ذمہ داریوں سے مختلف ہیں۔ کیا تم میری ان باتوں کو سمجھ سکتے ہو؟ میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں بیٹے، بہوریا نے کہا۔ تم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی، تمہاری عمر گھوڑے کی پیٹھ پر اور خیموں میں گزری ہے۔ میں جہاں دیدہ ہوں کم سن لڑکے، ہمیں انسانوں کا درجہ دو گے تو ہم تمہیں ایسے ہی انسان بن کر دکھائیں گے جیسے تمہاری فوج کے یہ آدمی ہیں۔ اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ میں یہ باتیں تمہارے یا تمہاری فوج کے خوف سے کہہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے مذہب کے اصول اور حکم کیا ہیں۔ میں تمہارے مذہب کو قبول کروں یا نہ کروں یہ بات کی بات ہے، لیکن میں سچے دل سے کہتا ہوں کہ تمہارا مذہب راجہ داہر کے مذہب سے، جو میرا بھی مذہب ہے، بہت اچھا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے جو جگہیں فتح کی ہیں وہاں کسی پر ظلم نہیں کیا۔ کیا تمہارے سب قبیلے تمہارا حکم مانتے ہیں؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ حکم ہی نہیں مانتے بلکہ مجھے بھگوان کا درجہ دیتے ہیں، بہوریا نے کہا۔ مجھے بتاؤ تم کیا منوانا چاہتے ہو؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم انسانوں کی طرح رہو، محمد بن قاسم نے کہا، اور انسانوں جیسی عزت ہم سے لو۔ ہمارے مذہب کو دیکھو، اگر میرا کوئی حاکم یا سپاہی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو ان کی شکایت کرو، اسے وہی سزا ملے گی جو راجہ داہر تمہیں دیتا رہا ہے۔ پھر سن لے اے عربی، بہوریا نے کہا، آج سے ہم ویسے ہی انسان بن گئے ہیں جیسے تم کہہ رہے ہو، اور ہم نے تمہاری اطاعت قبول کی۔ ہم پر جو بھی محصول عائد کرو گے ہم خوشی سے ادا کریں گے، اور آج سے تمہیں اجازت ہے کہ جیسا کپڑا پہننا چاہیے پہنو، محمد بن قاسم نے کہا۔ کوئی آدمی ننگے سر اور ننگے پاؤں نہ رہے، تم سب گھوڑوں پر زینے ڈال کر سواری کر سکتے ہو۔ کچھ عرصے بعد جب میں دیکھوں گا کہ تم نے اپنی عزت اور میرا اعتماد بحال کر لیا ہے تو میں تمہیں فوج میں بھرتی ہونے کا حق بھی دوں گا۔ اس طرح وہی جاٹ قوم جو سرکش، وحشی اور باغی، رہزن اور ڈاکو مشہور تھی، ایک باعزت قوم کی طرح محمد بن قاسم کی اطاعت میں آ گئی۔ محمد بن قاسم نے بہوریا کو اپنی برابری میں بٹھا کر کچھ تحفے دیے، اس کے سر پر پگڑی لپیٹی اور اس کے پاؤں میں جوتے ڈالے۔ ابن قاسم، ایک سالار خریم بن عمرو نے عربی زبان میں کہا، ہم پر سجدہ شکر واجب ہو گیا ہے کہ یہ وحشی قوم ہماری مطیع اور فرما بردار ہو گئی ہے۔ چچنامہ فارسی میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم ہنس پڑا اور بولا، اے ابن عمرو، اگر تو سجدہ شکر کو واجب سمجھتا ہے تو میں تجھی کو اس علاقے کا حاکم مقرر کرتا ہوں۔ بہوریا کو رخصت کرنے کے لیے جب سب خیمے سے نکلے تو جاٹ باہر کھڑے تھے۔ وہ ڈھول بجا کر اپنا ایک مخصوص ناچ ناچنے لگے۔ جب وہ ناچ چکے تو خریم بن عمرو نے اپنی جیب سے انہیں 20 دینار بطور انعام دیے۔ محمد بن قاسم کے ذہن سے بڑا بوجھ اتر گیا اور اس نے وہاں سے کوچ کیا۔ آگے والا علاقہ بھی جاٹوں کا تھا۔ یہ جاٹوں کے 2 قبیلے تھے، ایک لاکھا اور ایک سماح کے علاوہ ایک چھوٹا سا قبیلہ سہتا بھی تھا۔ انہیں شاید بہوریا کی طرف سے اطلاع مل چکی تھی کہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی گئی ہے،
یہ لوگ بھی ننگے پاؤں اور ننگے سر دوڑے آئے اور انہوں نے بھی اطاعت قبول کر لی، اور محمد بن قاسم نے ان کے سرداروں کو بلا کر اعلان کیا کہ وہ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں اور وہ تمام مراعات جو اس نے بحوریہ کو بتائی تھیں ان کو بھی حاصل ہوں گی۔ عرب کے ان مجاہدین کی ایک کٹھن منزل قریب آ گئی تھی۔ یہ تھا اروڑ، جو راجہ داہر کی راجدھانی تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے جو جاسوس اور دیکھ بھال کے لیے دیگر آدمی آگے بھیج رکھے تھے ان سب کو بلایا اور ان کی معلومات کے مطابق نقشہ تیار کیا۔ بتایا گیا کہ راجہ داہر کے ایک بیٹے گوپی نے اروڑ کو اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ گوپی کے سامنے کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے۔ محمد بن قاسم نے اروڑ کا رخ کیا۔ غروب آفتاب کے وقت ایک مقام پر جا رکا جو اروڑ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا، اور وہ وہیں خیمے گاڑ دیتے۔ اروڑ کو محاصرے میں لینے سے پہلے محمد بن قاسم نے خیمہ گاہ میں بڑی عجلت سے ایک مسجد تعمیر کرائی، اور جو پہلا جمعہ آیا اس نے جمعے کا خطبہ دیا۔ اس کے فوراً بعد قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ شہر کے اندر افراتفری برپا ہو گئی۔ مسلمانوں کی دہشت پہلے سے ہی اس شہر میں پہنچی ہوئی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فوج کے حوصلے بھی مضبوط نہیں تھے، کیونکہ اس فوج تک ایسی کوئی خبر نہیں پہنچی تھی کہ مسلمانوں کو فلاں جگہ سے پسپا کر دیا گیا ہے۔ یہاں مسلمانوں کی صرف فتوحات اور پیش قدمی کی خبریں پہنچتی رہی تھیں۔ اروڑ کے بڑے مندر میں گھنٹیاں اور گھڑیال بجنے لگے۔ لوگ مندر کی طرف دوڑے گئے۔ ایک ہجوم تھا جو اتنے بڑے مندر میں سما نہ سکا۔ لوگ باہر کھڑے ہو گئے۔ اے لوگوں، بڑے پنڈت نے اعلان کیا، مت ڈرو، مہاراج داہر بہت بڑی فوج لے کر آ رہے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ مہاراج کے راجکمار گوپی جو شہر سے باہر تھے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح مہاراج داہر بھی آ جائیں گے۔ ایسی باتوں پر یقین نہ کرنا کہ مہاراج اروڑ میں مارے گئے تھے۔ مسلمانوں کو موت یہاں لے آئی ہے۔ اس طرح پنڈتوں نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح شام یہی اعلان کرتے رہتے کہ راجہ داہر بہت بڑی فوج لے کر آ رہا ہے اور وہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرے گا، اور مسلمان راجہ داہر کی فوج اور قلعے کی فوج کے درمیان پیس دیے جائیں گے۔ محمد بن قاسم نے مسلمانوں کے مخصوص انداز جنگ سے قلعے کو سر کرنے کی سرتوڑ کوشش شروع کر دی۔ یہ طریقہ بھی کئی بار اختیار کیا گیا کہ دیوار کے کسی مقام پر بڑی تیز اور بہت زیادہ تیر اندازی کی گئی اور دیوار میں نقب لگانے والے آدمی آگے بھیجے گئے، لیکن دیوار کے اوپر قلعے کے جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ تیر کھا کر گرتے رہے، لیکن گرنے سے پہلے انہوں نے نقب لگانے والوں پر تیر بھی پھینکے اور برچیاں بھی۔ محمد بن قاسم چند مرتبہ یہ کوشش کر کے پیچھے ہٹایا۔ تم واپس عرب کیوں نہیں چلے جاتے؟ قلعے کے اوپر سے آواز آئی، کیا تم نے ہمارے ہاتھوں ہی مرنا ہے؟ دیوار پر جس قدر فوجی تھے ان سب نے بڑی زور سے قہقہا لگایا۔ پھر وہ مسلمانوں پر طنز کرتے رہے اور تیر برسانے لگے۔ بار بار یہ للکار سنائی دیتی تھی کہ مسلمانوں، تمہیں موت یہاں لے آئی ہے، اب بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ۔ راجہ داہر زندہ ہے، ایک اور دبنگ آواز سنائی دی، اس کے آنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہ اطلاع تو محمد بن قاسم کو پہلے ہی مل چکی تھی کہ اس شہر میں لوگوں کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ راجہ داہر فوج لے کر آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے رات کو اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ جب تک قلعے کی فوج اور شہر کے لوگوں کو یہ یقین نہیں دلایا جاتا کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے اور وہ کوئی فوج نہیں لے کر آئے گا، تب تک ان کے حوصلے بلند رہیں گے۔ اس مسئلے پر بحث مباحثہ ہوا تو کسی نے ایک حربہ سوچ لیا۔ محمد بن قاسم نے اس پر غور کیا تو اسے یہ اچھا لگا۔ یہ حربہ رانی لاڈی تھی۔ راجہ داہر کی اس رانی کو محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس نے رانی لاڈی کو بلایا اور اسے بتایا کہ اروڑ کے لوگ قلعہ ہمارے حوالے نہیں کر رہے اور انہیں یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ راجہ داہر زندہ ہے۔ کیا تم اروڑ کے فریب خوردہ لوگوں پر رحم نہیں کرنا چاہو گی؟ محمد بن قاسم نے رانی لاڈی سے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ محاصرے کا 1 مہینہ گزر گیا ہے، میں اور زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ اگر کچھ دن اور قلعے کی فوج نے مزاحمت اور دشنام ترازی جاری رکھی تو میں منجنیقوں سے شہر پر پتھر برساؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ ہمارے پاس آگ والے تیر بھی ہیں، جو شہر پر برسے تو تمام شہر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ رانی لاڈی نے پوچھا۔
کیا تم مجھے قلعے کے اندر بھیج سکتے ہو؟ نہیں، محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ شاید تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ تم بخوشی ہمارے ساتھ رہ رہی ہو، تم میرے ساتھ دیوار تک چلو اور ان لوگوں کو بتاؤ کہ راجہ طاہر مارا جا چکا ہے، اور وہ کوئی فوج نہیں لائے گا، اور انہیں بتاؤ کہ وہ کس تباہی سے دوچار ہوں گے۔ ہاں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، رانی لاڈی نے کہا۔ ایک تو راجہ طاہر کا ہاتھی تھا جس کا رنگ عام ہاتھیوں کی نسبت ہلکا تھا، اس لیے اسے سفید ہاتھی کہا جاتا تھا، اور ایک اونٹ تھا جس کا رنگ سیاہ تھا، اور وہ بہت بڑا اونٹ تھا۔ طاہر کا سفید ہاتھی تو راوڑ کی جنگ میں مارا گیا تھا، اس کا سیاہ اونٹ جو اس کی سواری کے لیے فوج کے ساتھ رہتا تھا محمد بن قاسم کے قبضے میں تھا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ راجہ طاہر اور رانی لاڈی اکٹھے اس اونٹ پر سواری کیا کرتے تھے۔ محمد بن قاسم نے رانی لاڈی کو اس اونٹ پر سوار کیا، خود گھوڑے پر سوار ہوا۔ لاڈی کے چہرے پر نقاب تھا۔ محاصرے تک پہنچ کر محمد بن قاسم رک گیا اور اس نے رانی لاڈی کو آگے بھیجا۔ رانی لاڈی صدر دروازے کے قریب پہنچی تو اس نے اونٹ روک لیا اور چہرے سے نقاب ہٹایا۔ قلعے دار دیوار کے اوپر کھڑا تھا۔ اروڑ کے لوگوں، رانی لاڈی نے بلند آواز سے کہا، مجھے پہچانو، میں تمہاری رانی ہوں، اپنے حاکموں کو بلاؤ، میں ان سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد دیوار کے اوپر شہر کے حاکم نمودار ہوئے، ان میں راجہ طاہر کا بیٹا گوپی بھی تھا۔ ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے رانی، کسی نے اوپر سے کہا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ مان لو کہ راجہ طاہر مارا جا چکا ہے، رانی لاڈی نے کہا۔ وہ زندہ ہوتا تو میں ان مسلمانوں کی قیدی نہ ہوتی۔ راجہ کا سر اور اس کا جھنڈا ان لوگوں نے اپنے ملک بھیج دیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اتنا کہہ کر رانی لاڈی زار و قطار رونے لگی، لیکن قلعے کے اوپر سے جو آوازیں آئیں ان سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا۔ تم جھوٹ کہتی ہو، گوپی نے کہا، تم پر ان لوٹیروں اور گائے کا گوشت کھانے والوں کا جادو چل گیا ہے۔ مہاراج طاہر زندہ ہیں، وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کی اور تمہاری ایک بھی نہیں چلے گی۔ ان کے ساتھ مل کر تم نے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا ہے۔ میں تمہیں بہت بڑی تباہی سے بچانا چاہتی ہوں، رانی لاڈی نے روتے ہوئے کہا۔ یہ مسلمان شہر کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ دیوار کے اوپر سے اسے برا بھلا کہا جانے لگا۔ رانی، محمد بن قاسم نے آواز دی اور بلند آواز سے کہا، واپس آ جاؤ، ان لوگوں کی قسمت میں تباہ ہو جانا ہی لکھا جا چکا ہے، تو اس تحریر کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ رانی لاڈی واپس آ گئی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ رانی لاڈی کی بات پر گوپی اور دوسرے حاکموں کو یقین تو نہ آیا، لیکن ایک شک ضرور پیدا ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ محاصرے کو 1 مہینہ گزر گیا تھا اور راجہ طاہر کو غائب ہوئے اور زیادہ عرصہ گزر گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ شہر میں ایک بوڑھی جادوگرنی تھی جو الٹے سیدھے عمل کرتی اور شعبدیں دکھاتی تھی۔ گوپی 3-4 فوجی حاکموں کو ساتھ لے کر اس جادوگرنی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ بتائے کہ راجہ طاہر کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اگلے روز میدان میں کھڑے ہو کر جواب دے گی۔ گوپی تو شاید درپردہ جادوگرنی کے پاس گیا ہوگا، لیکن کانوں کان شہر کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جادوگرنی کل فلاں جگہ اس سوال کا جواب دے گی۔ اگلے روز شہر کے لوگ اس میدان میں اکٹھے ہونے لگے۔ بوڑھی جادوگرنی عجیب و غریب لباس میں ملبوس نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ مرچ کے پودے کی ایک ہری شاخ تھی۔ وہ ایک اونچی جگہ جا کھڑی ہوئی اور سیاہ مرچ کی شاخ بلند کی۔ اے لوگو، اس نے کانپتی ہوئی مگر بلند آواز میں کہا، کیوں وہم میں پڑے ہوئے ہو؟ میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہو کر آئی ہوں، سارے ہندوستان کو دیکھ آئی ہوں، مجھے تمہارے راجہ کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ وہ زندہ ہوتا تو میرے جادو کے زور سے کھینچا ہوا مجھ تک پہنچ جاتا۔ میرے علم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ راجہ طاہر زندہ نہیں۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو میرے ہاتھ میں سیاہ مرچ کی یہ ہری شاخ دیکھ لو۔ یہ پودا یہاں نہیں اگتا، یہ میں سراندیپ سے توڑ لائی ہوں۔ راجہ طاہر کا انتظار چھوڑ دو اور اپنی سلامتی کی فکر کرو۔ جادوگرنی کے اس اعلان سے سب لوگ بہت مایوس ہوئے۔ لوگوں نے مسلمانوں کی منجنیقوں اور آتشیں تیروں کی تباہی کے بڑے خوفناک قصے سن رکھے تھے۔
انہوں نے اسی وقت قلعہ مسلمانوں کے حوالے کرنے کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کا اثر فوج پر بھی ہوا۔ قلعے میں لڑنے کا جو جذبہ تھا وہ بری طرح مجروح ہوا۔ ایک دو فوجی حاکموں نے بھی مسلمانوں کے حسن سلوک اور عدل و انصاف کی باتیں شروع کر دیں۔ رات کا وقت تھا کہ مسلمانوں کے محاصرے میں ایک جگہ ایک تیر گرا۔ اس کے ساتھ باریک چمڑے کا ایک ٹکڑا بندھا ہوا تھا اور اس پر عربی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ تیر اٹھا کر شعبان سقفی تک پہنچا دیا گیا۔ یہ پیغام قلعے کے اندر سے آیا تھا اور پیغام بھیجنے والا الافیوں کے قبیلے کا ایک آدمی تھا جو اروڑ میں ملازم تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس کا نام نہیں لکھا۔ پیغام یہ تھا کہ راجہ داہر کا بیٹا گوپی قلعے سے بھاگ رہا ہے۔ گوپی نے جب دیکھا کہ شہر کے لوگ حوصلہ ہار بیٹھے ہیں اور ایسا امکان بھی پیدا ہو گیا ہے کہ وہ فوج کے خلاف ہو جائیں گے، تو گوپی نے وہاں سے بھاگ نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ رات کو کسی طرف سے نکل گیا۔ محمد بن قاسم کے لیے یہ اطلاع بڑی کارآمد تھی۔ اس نے اس قلعہ بند شہر کے لوگوں اور فوجیوں کا حوصلہ جلدی توڑنے کے لیے فوج کو حکم دیا کہ بلند آواز سے نعرے لگا کر دیوار پر کھڑے فوجیوں پر تیزی سے تیر برسائیں اور باقی فوج شہر کے دروازوں پر ٹوٹ پڑے۔ محمد بن قاسم کے حکم کی جب تعمیل ہوئی تو مسلمانوں کے نعروں کی گرج شہر کے اندر سنائی دینے لگی۔ اس سے لوگ اور فوجی ہمت ہار بیٹھے۔ آخر شہر کا ایک دروازہ کھلا اور کچھ آدمی جو فوجی نہیں لگتے تھے باہر نکلے۔ انہوں نے ذرا پیچھے رک کر کہا کہ انہیں شہر کے تاجروں اور دوسرے لوگوں نے بھیجا ہے۔ ان کے اس اعلان پر انہیں آگے بلا لیا گیا اور محمد بن قاسم سے ملوایا گیا۔ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے آئے ہیں، اس وفد کے ایک آدمی نے کہا۔ آپ کا مقابلہ اس یقین کے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ راجہ داہر زندہ ہے اور فوج لے کر آ رہا ہے۔ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ وہ زندہ نہیں۔ راز دربار کا یہ حال ہے کہ وہاں راجکمار گوپی تھا، لیکن وہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر قلعے سے نکل گیا ہے۔ نہ ہم میں آپ کے مقابلے کی ہمت ہے، نہ ہماری فوج میں۔ ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ ہم جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت آپ کے ذمے کرتے ہیں۔ تم لوگوں نے عقل مندی سے کام لیا ہے، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن جب تک تمہاری فوج دیواروں پر اور قلعے کے اندر موجود ہے ہم تم لوگوں پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ دیواروں سے تمام فوج نیچے چلے جائیں اور قلعے کے تمام حاکم قلعے سے باہر آ جائیں۔ وفد واپس چلا گیا۔ مسلمان دیکھتے رہے۔ کچھ ہی دیر بعد دیوار کے اوپر ہندو فوجی کھڑے تھے، وہ غائب ہونے لگے۔ پھر جس دروازے سے وفد باہر آیا تھا اس سے بہت سے فوجی حاکم جو سالاری کے رتبے کے تھے باہر نکل آئے۔ سب نے اپنی تلواریں محمد بن قاسم کے آگے رکھ دیں اور شہر کی چابی اسے پیش کی گئی۔ محمد بن قاسم اپنی فوج کے آگے شہر میں داخل ہوا۔ شہر میں اس کی نظر ایک منڈیر پر پڑی جسے وہ لوگ نوبہار کہتے تھے۔ اس کے قریب سے گزرتے اس کی نظر دروازے کے اندر چلی گئی۔ دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک بت کے آگے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے اترا اور اس بت خانے کے اندر چلا گیا۔ یہ ایک خوبصورت پتھر سے تراشا ہوا گھوڑا تھا۔ اس پر پتھر سے تراشا ہوا ایک دیوتا سوار تھا۔ سوار کی دونوں آستینوں پر چمڑے کے بازو بند چڑھے ہوئے تھے جن میں زر و جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایک بازو بند اتار لیا۔ اس عبادت گاہ کا پروہت کون ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا اور کہا، اسے بلاؤ۔ ایک پجاری دست بستہ محمد بن قاسم کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس بت کا دوسرا بازو بند کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ معلوم نہیں، پجاری نے جواب دیا۔ اس بت سے پوچھو، محمد بن قاسم نے کہا۔ یہ کیسے بتا سکتا ہے؟ بوڑھا پجاری ہنس کر بولا، یہ تو پتھر ہے۔ پھر تم اس کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ محمد بن قاسم نے کہا۔ جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا بازوبند کسی نے اتار لیا ہے، وہ تمہارے کس کام آتا ہوگا؟ پجاری خاموش ہو گیا اور محمد بن قاسم ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ محمد بن قاسم کی ہنسی اور مسکراہٹ میں اسلام کا نور تھا۔ آج کے سندھ کی ریت کے ذرے بھی اسلام کے نور سے جگمگا اٹھے تھے۔ اروڑ جو اسلام کے دشمن راجہ داہر کی وسیع و عریض راج کا مرکز تھا، محمد بن قاسم اور اس کے مجاہدین کے قدموں میں پڑا تھا۔ راجہ داہر تو مارا جا چکا تھا، لیکن اروڑ داہر کے مرنے کے بعد بھی اس کفرستان کا اعصابی مرکز تھا۔ اسے تحقیق کرنا بہت ہی ضروری تھا۔ شہر میں بھگدڑ اور افراتفری بپا تھی۔
محمد بن قاسم کی فوج ابھی شہر میں داخل ہو رہی تھی۔ شہر کے لوگوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ ان پر جبر اور تشدد نہیں ہوگا، پھر بھی لوگ خوف و ہراس سے قلعے میں سے نکل بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جب دیکھتے تھے کہ شہر پناہ کے دروازوں سے نکلنا ممکن نہیں کیونکہ دروازوں پر مسلمانوں کا پہرا کھڑا ہو گیا تھا، تو لوگ گھروں میں گھس کر دروازے بند کر لیتے، مگر خوف زدگی کا یہ علم تھا کہ وہ گھروں میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے اور بھاگتے پھر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ شہر میں اعلان کر دیا جائے کہ شہر کے ہر مرد، عورت، بوڑھے اور بچے کو امان دی جاتی ہے۔ شہر والوں کے مال و اموال اور ان کی عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ اعلان سورج غروب ہونے تک ہوتا رہے تاکہ ہر گھر میں پہنچ جائے۔ محمد بن قاسم نے کہا، اور یہ اعلان بھی کیا جائے کہ شہر کے لوگ ان آدمیوں کو گھروں سے باہر نکالیں جو ہمارے خلاف جنگ میں شریک تھے۔ اگر اروڑ کا کوئی فوجی کسی گھر میں چھپا ہوا مل گیا تو اس گھر کے تمام افراد کو، جن میں عورتیں اور بچے شامل نہیں ہوں گے، قتل کر دیا جائے گا۔ فتح البلدان میں ذکر ہے کہ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ جو لوگ فوجی اور شہری لڑائی میں شریک تھے انہیں قتل کر دیا جائے۔ ابھی محمد بن قاسم راجہ داہر کے محل میں نہیں پہنچا تھا۔ سب سے پہلے وہ اس بت خانے میں چلا گیا تھا جسے نوبہار کہتے تھے، اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ وہیں سے باہر آ کر اس نے شہریوں کو امن و امان دینے کا، پھر جنگ میں شریک ہونے والوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اروڑ کے محل کی طرف چل پڑا۔ اسے اطمینان تھا کہ اس کے احکام پر عمل ہو رہا ہے اور فوج کا ہر فرد اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ فوج کے بعض آدمی چوری چھپے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہوں، گھروں میں داخل ہو کر لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں گے۔ اگر مجاہدین کو اس قسم کا لالچ ہوتا تو وہ اتنی فتوحات بھی حاصل نہ کر سکتے۔ ان فوجیوں اور شہریوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی جو اروڑ کے دفاع میں لڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں متعدد مجاہدین شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے محافظوں کے گھوڑے تھے اور 4 قاصد بھی گھوڑوں پر سوار ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ایک ترجمان بھی ساتھ تھا جو عربی اور سندھی زبان روانی سے بولتا تھا۔ ایک بڑھیا سامنے سے آتی نظر آئی۔ اس کا حال حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ مجذوب ہے۔ اس نے سر پر رومال باندھ رکھا تھا۔ اس کے سفید بال رومال سے باہر لٹک رہے تھے۔ رومال پر سرخ رنگ کی پٹی لپٹی ہوئی تھی جس نے اس کی پیشانی ڈھانپ رکھی تھی۔ گلے میں کھجور جتنے موٹے کئی رنگوں کے موتیوں کی مالا لٹک رہی تھی۔ اس نے ایک لمبا چولا پہنا ہوا تھا جو کندھوں سے پاؤں تک چلا گیا تھا۔ اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، پاؤں پر کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ اس کا قد لمبوترا تھا۔ وہ محمد بن قاسم کے گھوڑے کے بالمقابل آ رہی تھی۔ ایک محافظ نے اپنا گھوڑا آگے کیا اور اس بوڑھیا کو راستے سے ہٹنے کو کہا، لیکن بوڑھیا کچھ کہے بغیر محافظ کے گھوڑے کے پہلو سے آگے نکل آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں 1.5-2 فٹ لمبی کسی پودے کی شاخ تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی جس کے دانے کانچ کے گولیوں جیسے موٹے تھے، لیکن ان میں چمک نہیں تھی۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر جلال سا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے اس کی نظریں دوسروں کی آنکھوں سے ان کے دلوں میں اتر رہی ہوں۔ دوسرا محافظ آگے بڑھا۔ اس نے اپنا گھوڑا اس پگلی سی بڑھیا اور محمد بن قاسم کے گھوڑے کے درمیان کر دیا۔ مت آ میرے راستے میں اے فاتح سوار، بڑھیا نے محافظ سے کہا۔ اپنے سالار سے کہہ کہ فتح پر اتنا نہ اترائے۔ ترجمان نے محمد بن قاسم کو عربی زبان میں بتایا کہ بڑھیا نے کیا کہا ہے۔ اس کے راستے سے ہٹ جاؤ، محمد بن قاسم نے اپنے محافظ سے کہا۔ محافظ نے اپنا گھوڑا ہٹا لیا تو بڑھیا محمد بن قاسم کے قریب آ گئی۔ ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا آیا اور محمد بن قاسم کے قریب آ کر گھوڑا روکا۔ وہ شعبان سخفی تھا۔ ابن قاسم، کیا تم جان چکے ہو کہ یہ بڑھیا کون ہے؟ ابھی نہیں شعبان، یہ جادوگرنی ہے، شعبان نے کہا۔ اس کے متعلق مجھے مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ اس نے لوگوں اور راجہ داہر کے بیٹے گوپی کو بتایا تھا کہ راجہ مارا جا چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے جادو کے ذریعے معلوم کیا تھا کہ راجہ داہر زندہ نہیں ہے۔ کیا تیرا جادو ان زندہ لوگوں کو دیکھ سکتا ہے جنہیں تیری نظریں نہیں دیکھ سکتی؟ محمد بن قاسم نے بوڑھی جادوگرنی سے پوچھا۔ کیا تو میرے ہاتھ میں یہ ڈالی نہیں دیکھ رہا؟ جادوگرنی نے کہا۔
یہ سیاہ مرچ کے پودے کی ڈالی ہے جو راجہ داہر کی سلطنت میں کہیں نہیں ملے گی۔ یہ پودا یہاں نہیں اگتا۔ کیا تو بتا سکتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں کہاں سے آیا ہوگا؟ نہیں، محمد بن قاسم نے جواب دیا۔ تو نہیں بتا سکے گا، جادوگرنی نے کہا۔ تجھے صرف قلعے اور فوجیں نظر آتی ہیں، تو صرف فتح اور شکست کو سمجھتا ہے۔ تجھے یہ نہیں معلوم کہ تیرا کل کا دن کیسا ہوگا، تیری زندگی کا سورج طلوع ہوگا یا نہیں، تو نہیں جانتا۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ آج کا دن اپنے ان فرائض کی ادائیگی میں گزرے جو خدا نے میرے سپرد کیے ہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ اور جب میں خدا کے سامنے جاؤں تو میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اپنے فرائض سے آنکھیں نہیں پھیریں۔ محمد بن قاسم نے اس عورت کے ساتھ جو مجذوب اور پاگل لگتی تھی اتنی سنجیدگی سے اس لیے بات کی تھی کہ اس کے بولنے کے انداز اور الفاظ میں ایسا تاثر تھا جو گواہی دیتا تھا کہ یہ عورت مجذوب نہیں، پاگل بھی نہیں۔ کیا تو گھوڑے سے نہیں اترے گا؟ جادوگرنی نے کہا۔ تو گھوڑے سے ضرور اترے گا۔ تیرا چہرہ اور تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تو ان بادشاہوں جیسا نہیں جو مجھ جیسوں کو پاؤں تلے کچل جانے والے کیڑے سمجھتے ہیں۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ جادوگرنی نے اس کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھا کہ اس کی انگلیاں محمد بن قاسم کے سر پر، انگوٹھا ناک کی سیدھ میں اور پیشانی کے درمیان میں تھا۔ جادوگرنی نے محمد بن قاسم کی آنکھوں میں جھانکا اور فوراً اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹا کر ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ راجہ داہر مر چکا تھا اور سب کہتے تھے کہ وہ زندہ ہے۔ جادوگرنی نے کہا، اور تو زندہ ہے، لیکن نہیں، آگے مت سنو۔ وہ چپ ہو گئی اور ایک طرف چل پڑی۔ محمد بن قاسم نے اپنا بازو اس کے آگے کر کے اسے روک لیا۔ میں اس سے آگے سنوں گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ تم مجھے میری موت کی خبر نہیں سنانا چاہتی؟ تم شاید نہیں جانتی کہ ہم موت کو قبول کر کے گھروں سے نکلے ہیں۔ گزرنے والے ہر لمحے کو ہم زندگی کا آخری لمحہ سمجھتے ہیں۔ موت ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ دشمن کی کمان سے نکلا ہوا کوئی بھی تیر میرے سینے میں اتر سکتا ہے۔ تم مجھے میری موت کی خبر سناؤ گی تو مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ تو میدان جنگ میں نہیں مرے گا، جادوگرنی نے کہا، اور تیری عمر لمبی بھی نہیں۔ تیرا ستارہ بہت اونچا چلا گیا ہے اور بڑی تیزی سے اونچا گیا ہے، اسے اب ٹوٹنا ہے۔ کب؟ اسی عمر میں، جادوگرنی نے جواب دیا، لیکن اس کی روشنی نہیں بجھے گی۔ محمد بن قاسم ہنس پڑا۔ اس کے چہرے پر جو تاثر تھا اس میں ذرا سے بھی تبدیلی نہ آئی تھی۔ ہر بادشاہ اور ہر مہاراجہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، جادوگرنی نے کہا۔ ساری رعایا کی عمر اس اکیلے کو مل جائے، لیکن ایک روز موت اچانک آ جاتی ہے اور وہ رعایا کی آنکھوں کے سامنے دفن ہو جاتا ہے۔ ہمارا مذہب ایسی بادشاہی کی اجازت نہیں دیتا، محمد بن قاسم نے کہا۔ مجھے یہ معلوم کرنے کی خواہش ہی نہیں کہ میں کب تک زندہ رہوں گا۔ تم نے ابھی آگے جانا ہے، جادوگرنی نے کہا، اور وہ چل پڑی۔ محمد بن قاسم نے اسے نہ روکا۔ محمد بن قاسم اروڑ کے محل کے احاطے میں داخل ہوا۔ ریگزار میں اتنے سرسبز اور حسین نخلستان کو دیکھ کر اس نے گھوڑا روک لیا اور ہر سو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر جو لطیف سی مسکراہٹ تھی وہ نکھر آئی۔ یہاں وہ لوگ رہتے تھے جو سمجھتے تھے کہ موت بھی ان کے حکم کی پابند ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ اس وقت راجہ داہر کے خاندان کے کون کون سے افراد محل میں موجود تھے۔ اس کے بیٹے گوپی کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ وہ اروڑ سے بھاگ گیا تھا۔ وہ اپنے خاندان اور ملازموں کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ صرف راجہ داہر کی رانی لاڈی وہاں تھی۔ وہ محمد بن قاسم کے ساتھ قلعے میں داخل ہوئی تھی اور اسے محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ وہ محل میں چلی جائے۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے اتر کر محل میں داخل ہوا تو لاڈی باہر آ گئی اور محمد بن قاسم کے سامنے آ کر رکی۔ کیا آپ نے ان تمام لوگوں کے قتل کا حکم دیا ہے جو آپ کے خلاف جنگ میں شریک تھے؟ رانی لاڈی نے محمد بن قاسم سے پوچھا۔ ہاں، محمد بن قاسم نے جواب دیا، ہم صرف اسی کی جان بخشی کیا کرتے ہیں جو ہمارے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ فاتح بادشاہوں کا دستور یہی تھا، رانی لاڈی نے کہا، لیکن آپ کا دستور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تو انسان دوستی کا دعویٰ کیا کرتے ہیں۔
اگر تم میرے جنگی معاملات میں دخل نہ دو تو میرے دل میں تمہاری عزت موجود رہے گی۔ محمد بن قاسم نے کہا، تم اپنے لوگوں کو بچانا چاہتی ہو، ان لوگوں نے تمہاری بات بھی نہیں مانی تھی، انہوں نے تمہارا مذاق اڑایا تھا اور تم پر بہت بڑے الزامات لگائے تھے۔ دونوں باتیں غلط ہیں، رانی لاڈی نے کہا۔ میں آپ کی جنگی معاملات میں دخل نہیں دے رہی، نہ میں اپنے آدمیوں کو بچانا چاہتی ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان لوگوں نے اس ڈر سے ہتھیار نہیں ڈالے تھے کہ آپ کی فوج شہر میں داخل ہو گئی تو لوٹ مار کرے گی اور کسی کی عزت اور آبرو نہیں رہنے دے گی۔ ہم مفتوحہ قلعے کی فوج اور لڑنے والے شہریوں کو اس لیے ختم کر دیتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے بھاگ کر دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کی فوج کے ساتھ مل کر اسے مضبوط بناتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، اصل ضرورت یہ ہے کہ دشمن کی جنگی قوت کو کمزور کیا جائے۔ میں کسی اور مقصد کے لیے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ قتل عام کا حکم نہ دیں، رانی لاڈی نے کہا۔ کوئی شک نہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ عقل والے ہیں، یہ عقل ہی ہے جو آپ کو عرب سے اروڑ تک لے آئی ہے، اور پہاڑوں جیسے قلعے آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکے۔ لیکن عقل کا بھی دھوکہ بھی دے دیتی ہے۔ آپ اروڑ کے لوگوں کو نہیں جانتے، یہ شہر صنعت اور زراعت کا مرکز ہے۔ فوجی بھی فارغ وقت میں کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ان میں کاریگر بھی ہیں، دوسرے لوگ کاریگر بھی ہیں، معمار اور کاشتکار بھی ہیں، جنگی ہتھیار اور ساز و سامان بنانے والے بھی ہیں۔ تاجر ایسے ہیں کہ انہوں نے تمام ملک ہند میں تجارت پھیلا رکھی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ لوگ بھی فوج کے ساتھ شامل ہو کر آپ کے خلاف لڑے تھے، اور انہوں نے اپنے ذاتی ملازموں کو بھی آپ کے خلاف لڑایا تھا، اور ان لوگوں نے عہد کیا تھا کہ قلعہ بغیر لڑے آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ فاتحین کے رواج کے مطابق انہیں آپ کے ہاتھوں قتل ہی ہونا چاہیے، لیکن ان کے قتل سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ ان کاریگروں، کاشتکاروں اور تاجروں کو قتل کر دیں گے جن کے محصولات سے آپ کی سلطنت کا کاروبار چلے گا، ورنہ آپ کا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ پھر آپ ان لوگوں پر جبر کر کے محصولات وصول کریں گے جو آپ کو ایک مٹھی دانے دینے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ ایسا تو ہرگز نہیں تھا کہ محمد بن قاسم نے ایک ہندو عورت کے کہنے پر ان لوگوں کے قتل کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ البتہ وہ رانی لاڈی کی بات سمجھ گیا۔ اس نے اپنے سالاروں، مشیروں اور خصوصاً شعبان سقفی سے صلاح مشورہ کر کے قتل کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ یہ فیصلہ اروڑ کے محل میں ہوا تھا۔ جب سالار اور مشیر وغیرہ چلے گئے تو ایک آدمی محمد بن قاسم کے پاس آیا اور اس نے عربی زبان میں بات کی۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ خدا کی قسم، تیری زبان میں عرب کے صحرا کی چاشنی ہے، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن تو ہم میں سے نہیں، میرے ساتھ آنے والوں سے نہیں۔ سلامتی ہو تجھ پر ابن قاسم، اس آدمی نے کہا، میں ان میں سے ہوں جو بغاوت کے جرم میں جلا وطن ہیں۔ میرا نام حمود ہے، حمود بن جابر۔ میں اس محل میں ملازم رہا ہوں۔ میری دشمنی خلیفہ سے ہو سکتی ہے، اپنے وطن اور اپنے مذہب اور اپنے وطن کے سالاروں سے تو کوئی میری دشمنی نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تجھے معلوم ہوگا کہ جنہیں بنو امیہ نے اپنا دشمن اور باغی کہا وہ کس طرح درپردہ تیری مدد کرتے ہیں۔ ابن جابر، محمد بن قاسم نے کہا، تم سب کو اجر اللہ دے گا۔ حجاج بن یوسف نے مجھے یہاں اپنی بادشاہی میں نئے ملک شامل کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو جانتا ہے ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ میں یہاں آیا تو ایک بت کے آگے کچھ لوگوں کو سجدے میں پڑا دیکھا۔ میں نے نظر بچا کر بت کا بازو بند اتار لیا۔ بت کو پتہ نہ چلا۔ اس بت کی عبادت کرنے والوں کے ہاتھ سے قلعہ نکل گیا اور انہیں بہت بری شکست ہوئی، مگر یہ لوگ ابھی تک اس لیے بے جان بت کے آگے سجدے کر رہے تھے کہ اگر میں انہیں یہ نہ بتاؤں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی اور فتح و شکست اسی کے ہاتھ میں ہے تو کیا میں گنہگار نہیں ہوں گا؟ میں اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ میں ایک بات کرنے آیا ہوں ابن قاسم، حمود بن جابر نے کہا، تو نے اروڑ کی فوج اور شہر کے ان لوگوں کو جو تیرے خلاف لڑے تھے بخش دیا ہے، کیا میں نے ٹھیک نہیں کیا؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ ابن قاسم، حمود نے کہا، میں تجھے یہی بتانے آیا ہوں کہ تیرا فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن اس قوم سے ہوشیار رہنا، ان کے جسموں کو قتل نہ کرنا۔ ان کے جسموں کے اندر جو انسان ہیں
انہیں قتل ہونا چاہیے۔ ان پر بتوں کا جو بھوت سوار ہے اس بھوت کی جان بخشی نہ کرنا۔ انہیں اسلام کی روشنی دکھا، پیار سے دکھا، کوئی اور طریقہ اختیار کر، ورنہ یہ سمجھ لے کہ تو نے سانپوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ محمد بن قاسم نے شعبان سخفی سے کہا کہ وہ شہر میں زیادہ سے زیادہ مخبر پھیلا دے اور ہر گھر کے اندر کے حالات بھی معلوم کرتا رہے۔ اس حکم کے تحت جو مخبر بنائے گئے وہ سب کے سب مقامی لوگ تھے۔ شہر کے انتظامات اور نظم و نسق کو نئی شکل دی گئی تھی۔ محمد بن قاسم نے رواح بن اسد کو اروڑ کا حاکم مقرر کیا۔ چونکہ اروڑ کے لوگوں کو بخش دیا گیا تھا، اس لیے ان کے دلوں اور ان کی سوچوں کو اپنی طرف مائل کرنا ضروری تھا۔ اس کام کے لیے محمد بن قاسم نے مذہبی امور کے لیے الگ حاکم مقرر کر دیا۔ یہ تھا موسیٰ بن یعقوب بن محمد بن شیبان بن عمان سخفی۔ شہر کا قاضی بھی اسی کو مقرر کیا گیا تھا۔ ابن یعقوب محمد بن قاسم نے اسے خصوصی ہدایت دیتے ہوئے کہا، اہل ثقیف کو آپ پر فخر ہے، آپ مجاہد بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ ہم نے کفرستان میں آ کر اپنی عدالت قائم کی ہے۔ ان غیر مسلموں کو عمل سے بتانا ہے کہ عدل و انصاف کیا ہوتا ہے۔ انہیں دکھانا ہے کہ مسلمانوں کی عدالت اللہ کے احکام کی پابند ہوتی ہے، اور اس عدالت میں امیر اور غریب، حاکم اور محکوم ایک ہوتے ہیں۔ اللہ کا قانون دنیاوی رتبوں سے انسانوں کی اونچ نیچ کا تعین نہیں کرتا۔ چچنامہ فارسی میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے موسیٰ بن یعقوب سے کہا کہ وہ قرآن کی اس آیت کو مشعل راہ بنائے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ محمد بن قاسم کو اب آگے بڑھنا تھا، لیکن وہ یہ دیکھنے کے لیے رکا رہا کہ اروڑ کی سرکاری مشنری کس طرح چل رہی ہے اور جزیے کی وصولی میں کوئی دشواری تو نہیں پیش آ رہی۔ دیکھنے والی بات تو یہ تھی کہ اروڑ کے لوگوں کا درپردہ رویہ کیا ہے اور ان کے دلوں میں کوئی خطرناک ارادے پرورش نہ پا رہے ہوں۔ مخبر اپنا کام کر رہے تھے، ان کی اطلاعیں امید افزا تھیں۔ لوگوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ شہر کے حالات معمول پر آ گئے تھے۔ چونکہ محمد بن قاسم نے شہر کے لوگوں پر اسلام قبول کرنے کی پابندی عائد نہیں کی تھی اور عبادت گاہوں میں بھی کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے تمام غیر مسلم مسلمانوں کے ممنون تھے۔ ان کی عزت بھی محفوظ تھی اور ان کے مویشی اور مال و اموال بھی محفوظ تھے۔ ان کی اپنی فوج ان سے اناج بلا قیمت لے لیا کرتی تھی یا برائے نام پیسے دے دیا کرتی تھی، لیکن مسلمان ان سے پوری قیمت دے کر اناج اور دیگر اشیاء خریدتے تھے۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کا یہ سلوک خلاف توقع تھا، حالانکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ مسلمان مفتوحہ لوگوں پر جبر و تشدد نہیں کرتے۔ ایسے اچھے سلوک اور رویے کا اثر راوڑ کے لوگوں پر ایسا پڑا کہ انہوں نے بظاہر دل سے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ مذہبی امور کے حاکم اور قاضی موسیٰ بن یعقوب نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تھی اور چند ایک ہندو خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر بھی محمد بن قاسم کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ رات کو اس نے رانی لاڈی کو بلایا۔ لاڈی عالم شباب میں تھی اور اس کا حسن بے مثال تھا۔ وہ راجہ داہر پر طلسم کی طرح چھائی رہتی تھی، مگر داہر کے جسم سے شباب کبھی کا رخصت ہو چکا تھا۔ اس وقت لاڈی نوجوان تھی، اب تو داہر کے جسم سے روح بھی رخصت ہو چکی تھی۔ لاڈی نے محمد بن قاسم کو اعتماد میں لے لیا تھا اور اس کے دل میں اپنا اعتماد پیدا کر لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ محمد بن قاسم نے اسے رات کو بلایا تھا۔ رات کو بلانے کا مطلب وہ سمجھتی تھی۔ وہ محمد بن قاسم کے کمرے میں داخل ہوئی تو تاریخ اسلام کا یہ نوجوان سالار اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اس جوان سال رانی کو عام اور قدرتی حالت میں دیکھا تھا اور اس رات تک وہ سادگی میں رہی تھی۔ وہ بیوہ ہو چکی تھی اور فاتح سالار کے پاس اس کی حیثیت قیدی کی تھی۔ وہ اب رانی نہیں تھی کہ بن ٹھن کر رہتی، وہ سادہ سے سفید کپڑوں میں ملبوس رہتی تھی، مگر محمد بن قاسم کے بلانے پر آئی تو وہ بن ٹھن کر آئی۔ ریشمی کپڑوں، بناؤ سنگھار اور فانوس کی پیلی روشنی میں وہ محمد بن قاسم سے چھوٹی لگتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر جو تبسم تھا وہ اس کے جذبات کے ابال کا پتہ دیتا تھا۔ مجھے معلوم تھا ایک رات تم مجھے بلاؤ گے، رانی لاڈی نے محمد بن قاسم سے کہا۔ تمہارے شباب نے آخر تمہیں مجبور کر ہی دیا۔ محمد بن قاسم ہنس پڑا۔ میں نے تمہیں مجبور ہو کر ہی بلایا ہے لاڈی، محمد بن قاسم نے کہا۔ تم اگر بناؤ سنگار کے بغیر آتی تو شاید زیادہ خوش ہوتا۔
میں ایک خوبصورت شکریہ بن کر آئی ہوں، لاڈی نے کہا۔ تم نے مجھے جو عزت دی ہے اس کا شکریہ بناؤ سنگھار کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں کیا تھی؟ تمہاری قیدی، لیکن تم نے مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں قیدی ہوں۔ میں نے تمہیں کہا کہ اروڑ کے لوگوں کو قتل نہ کرنا، تم نے میری بات مان لی۔ اگر میں اب بھی رانی ہوتی تو تمہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتی، مگر اب میرے پاس کچھ نہیں۔ اب میں تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاتی ہوں۔ اب میرے پاس اپنا صرف وجود ہے جو میں صلے کے طور پر پیش کرنے آئی ہوں۔ مجھے صلہ ہی چاہیے لاڈی، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن صلے میں تمہیں قبول نہیں کروں گا۔ میری ضرورت صرف اتنی ہے کہ سچے دل سے میری رہنمائی کرو، اور جو میں نہیں جانتا وہ مجھے بتاؤ۔ اگر مجھے تمہاری ضرورت ہوتی تو یہ آدمی اس کمرے میں موجود نہ ہوتا جو تمہاری اور میری باتیں ہم دونوں کی زبان میں ہم دونوں کو سنا رہا ہے۔ جذبات جو تم لے کر آئی ہو وہی جذبات میرے ہوتے تو اس آدمی کی ضرورت نہیں تھی۔ ان جذبات کی زبان ساری دنیا میں سمجھی جاتی ہے۔ محمد بن قاسم نے اسے الگ بٹھا دیا۔ میں نے تم سے ایک دو باتیں پوچھنی ہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ میری اگلی منزل بھاٹیا ہے۔ میں معلوم کر چکا ہوں کہ بھاٹیا کتنا بڑا قصبہ ہے اور وہاں فوج کتنی ہے، اور وہاں کے راجہ کا نام ککسا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ککسا راجہ داہر کا چچا زاد بھائی ہے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ کیسا آدمی ہے؟ کیا وہ راجہ داہر کی طرح اکھڑ مزاج ہے؟ نہیں، لاڈی نے جواب دیا، وہ راجہ داہر کی طرح اکھڑ مزاج نہیں، وہ دانش مند ہے اور دانش مندی سے فیصلے کرتا ہے۔ میدان جنگ کا دلیر شہ سوار ہے اور تیغ زنی میں کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا، بشرطے کہ ایک آدمی کے مقابلے میں ایک آدمی میدان میں اترے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ککسا تمہارے خلاف لڑ چکا ہے۔ وہ راجہ داہر کے ساتھ تھا۔ راجہ داہر کو ککسا کا بہت سہارا تھا، مگر وہ مارا گیا تو ککسا اروڑ میں آ گیا۔ تمہاری فوج کی اطلاع ملی کہ اروڑ کی طرف آ رہی ہے تو ککسا یہاں سے بھاٹیا چلا گیا۔ وہ لڑے بغیر قلعہ ہمارے حوالے نہیں کرے گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میرے مجاہد اس سے قلعہ لے لیں گے، لیکن خون بہت بہہ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لڑے بغیر ہی ہماری اطاعت قبول کر لے۔ اگر اجازت دو تو میں اس کے پاس چلی جاؤں گی، رانی لاڈی نے کہا، اور اسے کہوں گی کہ آخر اسے شکست ہی کھانی ہے تو کیوں نہ وہ خون ریزی کے بغیر ہی تمہاری اطاعت قبول کر لے۔ نہیں لاڈی، محمد بن قاسم نے کہا، وہ کہے گا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار بزدل ہے کہ اس نے ایک عورت کو فتح کا ذریعہ بنایا ہے۔ میں تم سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں عقل کتنی کچھ ہے۔ وہ اروڑ کا رہنے والا ہے، لاڈی نے کہا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ اروڑ کے لوگ عقل مند ہیں، دیانتدار اور وفادار ہیں۔ ککسا ان لوگوں سے زیادہ عقل مند ہے، لیکن وہ اگر نہ لڑنے کا فیصلہ کرے گا تو سوچ سمجھ کر کرے گا۔ میری ضرورت ہوئی تو میں اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ رانی لاڈی محمد بن قاسم کے کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے پر مایوسی کا گہرا تاثر تھا۔ وہ تو کچھ اور سوچ کر آئی تھی، لیکن مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت عقل و دانش والی تھی، اچھے برے کی تمیز بھی رکھتی تھی۔ وہ محمد بن قاسم کو آپ کہتی رہی اور بے تکلفی میں اسے اس نے تم بھی کہا، لیکن اس رات اس نے محسوس کر لیا کہ مسلمانوں کا یہ نوجوان سالار جسم نہیں روح ہے، یا یہ خوبصورت نوجوان سرتاپا روحانی قوت ہے۔ رانی لاڈی کمرے سے نکل گئی اور فوراً ہی واپس آ گئی۔ مجھے معاف کر دو گے محمد بن قاسم، اس نے کہا، میں تمہیں ناپاک کرنے آئی تھی۔ کیا تم مجھ پر اپنا جادو چلا کر مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ لے کر آئی تھی؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اور کیا تم یہ امید لے کر آئی تھی کہ مجھ پر اپنا یہ حسین آسیب طاری کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ مت سوچو ایسی باتیں محمد بن قاسم، لاڈی نے کہا۔ میرا کوئی ارادہ ایسا نہیں جس سے تمہیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ تم دیوتا ہو۔ حسین اور جوان عورت کو دیکھ کر تو بادشاہ انسانوں کی سطح سے بھی نیچے آ جایا کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں بھی ایسا ہی بادشاہ سمجھا تھا۔ تم بھی اسی لیے انسانوں کی سطح سے نیچے اتر آئی تھی کہ تم شاہی خاندان کی عورت ہو، محمد بن قاسم نے کہا۔ نہیں، لاڈی نے کہا، میری رگوں میں شاہی خاندان کا خون نہیں۔ میں تو معمولی سے ایک تاجر کی بیٹی ہوں جسے راجہ نے دیکھا تو اپنے لیے پسند کر لیا۔ میرے دل میں عام لوگوں کی محبت ہے، اسی لیے میں نے
قلعے کی دیوار کے قریب آ کر اروڑ کی فوج سے کہا تھا کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے اور وہ تمہاری اطاعت قبول کر لیں۔ پھر میں نے تمہیں کہا تھا کہ لڑنے والوں کو قتل نہ کرنا۔ اب میں تمہیں یہ بتاتی ہوں کہ ککسا تمہاری اطاعت قبول کر لے گا، خون کا ایک قطرہ نہیں بہے گا۔ رانی لاڈی کمرے سے نکل گئی۔ چند دنوں بعد محمد بن قاسم مجاہدین کے لشکر کے ساتھ بھاٹیا کے قریب پہنچ گیا۔ یہ قلعہ بند قصبہ دریائے بیاس کے مشرقی کنارے پر واقع تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں بھی یہ قصبہ موجود تھا۔ اس کے بعد اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا، اور اب تو اس کے کھنڈرات بھی نہیں ملتے۔ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ رانی لاڈی بھی تھی۔ اسے ان عورتوں کے ساتھ رکھا گیا تھا جو مجاہدین کی بیویاں وغیرہ تھیں۔ محمد بن قاسم نے اسے اپنے ساتھ اس لیے رکھا تھا کہ کسی نہ کسی موقع پر اس کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ مجاہدین نے بھاٹیا سے کچھ دور آخری پڑاؤ کیا۔ قلعے کے متعلق ضروری معلومات لینے کے لیے جاسوسوں کو آگے بھیج دیا گیا۔ محمد بن قاسم کا خیمہ نصب کیا جا چکا تھا، جس میں وہ ابھی داخل بھی نہیں ہوا تھا کہ کسی نے اسے بتایا کہ قلعے کی طرف سے 6-7 گھڑ سوار آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے 3 اونٹ ہیں۔ محمد بن قاسم خیمے کے باہر کھڑا رہا اور کچھ دیر کے بعد گھڑ سوار اور ان کے پیچھے 3 اونٹ اسے بھی نظر آنے لگے۔ اس نے حکم دے دیا کہ یہ سوار اگر اس کے پاس آنا چاہیں تو انہیں روکا نہ جائے۔ سوار اسی سے ملنے آ رہے تھے۔ اس کے خیمے سے کچھ دور شعبان سقفی نے انہیں روک لیا تھا۔ شعبان سقفی نے حکم نامہ جاری کر رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اس وقت تک محمد بن قاسم کے قریب نہ جانے دیا جائے جب تک وہ خود اس اجنبی کو اچھی طرح نہ دیکھ لے۔ محمد بن قاسم پر قاتلانہ حملے کا امکان اور خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ ان سواروں کو شعبان سقفی نے ٹھونک بجا کر دیکھا اور ان کی تلوار اپنے پاس رکھ لی۔ ان کے کمر بندوں کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا گیا کہ ان کے کپڑوں کے نیچے خنجر نہ ہوں۔ اپنا اطمینان کر کے اس نے انہیں محمد بن قاسم تک جانے دیا اور خود بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ یہ راجہ ککسا کے بھیجے ہوئے حاکم ہیں، شعبان سقفی نے کہا۔ راجہ کے تحفے لائے ہیں۔ محمد بن قاسم انہیں تپاک سے ملا، خیمے میں بٹھایا اور ان کی خاطر تواضع کا حکم دیا۔ ہم یقیناً آپ کو قتل کرنے نہیں آئے ہیں، ایک حاکم نے کہا۔ ہم سے تلواریں لے کر آپ کے اس حاکم نے ہماری عزت نہیں کی۔ ہم جنگجو لوگ ہیں، میدان جنگ میں قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ محمد بن قاسم کے حکم سے ان کی تلواریں آ گئیں جو اس نے ان حاکموں کو احترام سے پیش کیں۔ انہوں نے محمد بن قاسم کو راجہ ککسا کے تحائف پیش کیے۔ ان تحائف کا مطلب کیا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ کیا تمہارا راجہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے قلعہ بند شہر کی طرف دیکھے بغیر آگے نکل جاؤں، یا وہ میری اطاعت قبول کر لے گا؟ اگر آپ آگے نکل جائیں تو ہم آپ کو فوج کے لیے اناج دے دیں گے، حاکموں کے اس وفد کے سربراہ نے کہا۔ گھوڑوں کے لیے خشک اور ہرا چارہ بھی دیں گے۔ میں بھیک مانگنے نہیں آیا میرے معزز مہمان، محمد بن قاسم نے کہا۔ اناج اور چارہ ہم خود لے لیا کرتے ہیں، ہمیں قلعہ چاہیے۔ میرے اس ارادے پر کوئی سودا بازی نہیں ہوگی۔ کیا تمہارا راجہ اطاعت قبول نہیں کرے گا؟ کرے گا، حاکم نے جواب دیا۔ اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ کو ہماری پہلی شرط قبول نہ ہو تو ہم آپ کی اطاعت قبول کرنے کی شرائط پر بات کریں۔ اطاعت قبول کرنے کی صورت میں راجہ ککسا کی حیثیت کیا ہوگی؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ راجہ ککسا راجہ داہر جیسا نہیں، وہ دانش مند ہے اور اس کے پاس علم بھی ہے۔ فوج کے حاکموں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ آپ کا مقابلہ کیا جائے اور قلعہ اس صورت میں دیا جائے جب کوئی فوجی زندہ نہ رہی، لیکن راجہ نے جو فیصلہ سنایا اس نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ کیا آپ لوگ بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ آپ ایک جنگجو قوم کے سپہ سالار ہیں، وفد کے سربراہ نے جواب دیا۔ اپنے قلعے کے دفاع میں لڑنے کو آپ جرم نہیں کہیں گے، دشمن کا مقابلہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ بھی سوچیں سپہ سالار، ہم نے راجہ کا نمک کھایا ہے، راجہ داہر نے ہمیں رتبے دیے ہیں، اس دھرتی نے ہمیں عزت دی ہے، اناج اور پانی دیا ہے، ہم لڑنے کے لیے کیوں تیار نہ ہوتے؟ کیا آپ اپنے ان حاکموں کو اچھا سمجھیں گے جو لڑنے سے منہ موڑ دیں؟ بے شک آپ سچے اور وفادار ہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ راجہ ککسا نے آپ کو لڑنے سے کیوں روک دیا ہے؟ وہ دانش مند ہے، سربراہ حاکم نے کہا۔ اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کو میدان میں لڑتے دیکھا ہے،
میں نے داہر کو گرتے اور مرتے دیکھا ہے، میں نے ہاتھیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں لہو لہان ہوتے اور بھاگتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دیبل اور نیرون لے لیا ہے، سیوستان اور برہمن آباد لے لیا ہے، وہ بھاٹیا بھی لے لیں گے۔ عربی سالار راجہ کسکا نے کہا ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ ہم آخر ہار جائیں گے، ان سپاہیوں کو اس لیے مروا دینا کہ یہ ہمارا دیا اس لیے کھاتے ہیں اور ہم نے انہیں لڑنے اور مرنے کے لیے پالا پوسا ہے، عقل مندی نہیں، یہ ظلم ہے۔ اور جب دشمن فاتح بن کر شہر میں داخل ہوگا تو وہ اپنا نقصان شہر کے لوگوں سے پورا کرے گا، ایک ایک جان کے بدلے 20 جانیں لے لے گا، شہر کی نوجوان لڑکیوں کو مال غنیمت میں شامل کر لے گا۔ رعایا کے جان و مال اور عزت کی حفاظت راجہ کا فرض ہے۔ اس نے کہا کہ راجہ دیکھ رہا ہے کہ وہ رعایا کو دشمن سے صرف اس طرح بچا سکتا ہے کہ اپنا راج دشمن کے حوالے کر دے، تو اسے یہ قربانی دے دینی چاہیے۔ ہم جہاں لڑ سکتے تھے وہاں اس امید پر لڑے کہ دشمن کو بھگا دیں گے، اب حالات کچھ اور ہیں۔ میں آپ کے راجہ کی قدر دل و جان سے کرتا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا۔ وہ دانشمند آدمی ہے، اسلام میں اس آدمی کا درجہ بہت اونچا ہے جو اللہ کے بندوں کے مال و اموال، جان اور عزت کو اپنے رتبے پر قربان نہ کرے بلکہ اپنا رتبہ اور جاہ و جلال اپنی رعایا پر قربان کر دے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کا راجہ میرے پاس آ جائے، اس کے رتبے کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ تاریخوں میں ہے کہ محمد بن قاسم نے ککسا کے بھیجے ہوئے وفد کی بہت عزت کی اور انہیں اس احترام سے رخصت کیا جس کے وہ حقدار تھے۔ اس نے اس ملاقات کو ہتھیار ڈالنے کی تقریب نہ بنایا۔ اگلے ہی روز الصبح محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ راجہ ککسا آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم فوراً خیمے سے نکلا، گھوڑے پر سوار ہوا اور ککسا کے استقبال کے لیے خیمہ گاہ سے آگے نکل گیا۔ شعبان سقفی اس کے محافظوں کو ساتھ لے کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ کسکا گھوڑے سے اتر آیا، اسے پوری تعظیم دینے کے لیے محمد بن قاسم بھی گھوڑے سے اتر کر اور آگے جا کر ککسا سے ملا۔ ترجمان ساتھ تھا۔ کیا آپ راجہ داہر کے چچا زاد بھائی ہیں؟ محمد بن قاسم نے ککسا سے پوچھا۔ میں اس پر فخر تو نہیں کر سکتا کہ میں راجہ داہر کا چچا زاد بھائی ہوں، ککسا نے کہا، لیکن مجھے اس پر فخر ہے کہ میں اس سے بالکل مختلف ہوں۔ مختلف سے مراد یہ نہیں کہ وہ بہت دلیر تھا جس نے آپ کی اطاعت قبول نہیں کی، اور میں بزدل ہوں کہ بغیر لڑے آپ کی اطاعت قبول کر رہا ہوں۔ میں آپ کی قدر کرتا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا اور اسے اپنے خیمے میں لے آیا۔ ککسا کے ساتھ جب محمد بن قاسم کی باتیں ہوئیں تو انکشاف ہوا کہ ککسا دانشور اور فلسفی ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کی اطاعت باقاعدہ طور پر قبول کر لی، صرف یہ شرط پیش کی کہ بھاٹیا شہر کے لوگوں کو امن و امان میں رکھا جائے اور انہیں تجارت، عبادت اور شہریت کا پورا حق دیا جائے۔ محمد بن قاسم کسکا سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنا مشیر بنا لیا۔ ان علاقوں کے کئی ایک معاملات اور امور ایسے تھے جن کے لیے کسی مقامی مشیر کی ضرورت تھی۔ مشیر کا دانشمند اور صاحب اثر و رسوخ ہونا ضروری تھا۔ کسکا سے بہتر اور کوئی مشیر نہیں ہو سکتا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسے خزانے کا وزیر بھی بنا دیا اور اس پر اتنا اعتماد کیا کہ اسے مشیر مبارک کا خطاب دیا۔ بھاٹیا کو محمد بن قاسم نے ایک مضبوط فوجی اڈہ بنا دیا اور اپنی اگلی منزل کے تعین میں مصروف ہو گیا۔ اس منصوبہ بندی میں کسکا کے مشورے بہت مفید ثابت ہوئے تھے۔ فیصلہ کیا گیا کہ اگلی منزل اسقلند ہوگی۔ بعض تاریخوں میں اسے اسقلند بھی لکھا گیا ہے۔ یہ اس زمانے کا مشہور اور خاصا بڑا شہر تھا۔ ایک روز رانی لاڈی محمد بن قاسم کے پاس آئی اور اس نے ایسی درخواست کی جس نے محمد بن قاسم کو تذبذب میں مبتلا کر دیا۔ جب سے ککسا نے اطاعت قبول کی اور محمد بن قاسم اس کے شہر میں داخل ہوا تھا، رانی لاڈی پہلی بار محمد بن قاسم کے پاس آئی تھی۔ کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ ککسا نہیں لڑے گا؟ رانی لاڈی نے کہا۔ میں اسے جانتی تھی کہ حالات کو سمجھ کر فیصلہ کرنے والا آدمی ہے۔ اگر یہ شخص لڑنے کی حماقت کرتا تو اسے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی، محمد بن قاسم نے کہا۔ اگر ککسا قلعے کے دفاع میں لڑتا تو میں اسے لڑنے سے روک سکتی تھی، لاڈی نے کہا۔ اس پر میرا اتنا اثر ہے کہ میں اسے اپنی بات منوا سکتی ہوں۔
اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو چکا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تم نے دیکھا ہے کہ میں نے اس کی وفاداری اور اس کی دانشمندی کی کتنی قیمت ادا کی ہے۔ کیا تم ککسا سے مل چکی ہو؟ نہیں، رانی لاڈی نے جواب دیا، آپ کی اجازت کے بغیر میں اپنے کسی آدمی سے نہیں مل سکتی۔ تم اس سے مل سکتی ہو، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں یہی اجازت لینے آئی ہوں، رانی لاڈی نے کہا۔ میں اسے صرف ملنا ہی نہیں چاہتی بلکہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر محمد بن قاسم خاموش ہو گیا۔ اس نے خطرہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ دونوں مل کر کوئی سازش نہ کر لیں۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ رانی لاڈی نے پوچھا۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں اس سے ملوں۔ آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا شک یا وہم ہے تو وہ دل سے نکال دیں۔ ککسا کے ساتھ اس کے خاندان کی عورتیں ہیں، میں ان کے ساتھ رہوں گی۔ اگر آپ مجھے اپنا قیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ ککسا کے ساتھ میرا رہنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہاں لاڈی، محمد بن قاسم نے اپنی سوچ سے بیدار ہو کر کہا، جاؤ، میں تمہیں ککسا کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ رانی لاڈی ککسا کے پاس چلی گئی۔ اسی شام شعبان سقفی محمد بن قاسم کے پاس آیا۔ ابن قاسم، اس عورت کو ککسا کے پاس بھیج کر تم نے اپنے لیے خطرہ پیدا کر لیا ہے۔ تم میرے سپہ سالار اور سندھ کے امیر ہی نہیں ہو، میں تمہیں اپنا بیٹا بھی سمجھتا ہوں۔ تم بڑے ہی قابل اور جرأت مند سالار ہو سکتے ہو، لیکن نوجوانی کی اس عمر میں جذبات کبھی عقل پر غالب آ جاتے ہیں۔ میں نے جنگی امور میں کبھی دخل اندازی نہیں کی اور میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم میرے معاملات میں دخل دو۔ تمہاری حفاظت میرا معاملہ ہے۔ کیا تم کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ یہ لوگ اکٹھے ہو کر خطرہ پیدا کر سکتے ہیں، شعبان نے جواب دیا۔ یہ ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں اور تم نے انہیں تخت و تاج سے محروم کر کے اپنے سائے میں بٹھا لیا ہے۔ ایسا امکان موجود ہے کہ یہ تمہارے وفادار رہ کر تمہاری اس مہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیا مجھے اپنا فیصلہ واپس لے لینا چاہیے؟ نہیں ابن قاسم، شعبان نے کہا، فیصلہ واپس لینا تمہاری شان کے خلاف ہے۔ اس کا علاج میرے پاس موجود ہے۔ میں ان لوگوں میں ایک دو جاسوس چھوڑ دوں گا جو ان کی جان پہچان والے مقامی آدمی ہوں گے۔ محمد بن قاسم نے بھاٹیا کا شہری انتظام رواں کر دیا تھا اور اب لشکر اسقلند کی طرف کوچ کے لیے تیار کھڑا تھا۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ اس دور کے کئی شہر اور قصبے صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے، اس لیے فاصلوں کا تعین کرنا ممکن نہیں۔ آج اسقلند بھی موجود نہیں۔ مجموع تواریخ میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اسقلند قلعے تک پہنچنے کے لیے دریائے بیاس عبور کرنا پڑا تھا۔ لشکر کے کوچ سے پہلے ہراول دستہ روانہ ہوا کرتا تھا جسے مقدمۃ الجیش کہتے تھے۔ اب لشکر کے کوچ سے پہلے جو ہراول دستہ منتخب کیا گیا تھا اس کے ساتھ جانے کے لیے ککسا نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ وہ ان علاقوں سے واقف تھا، اس لیے محمد بن قاسم نے اسی کو اس دستے کی کمان دے دی اور ان کے ساتھ اپنا ایک سالار زائدہ بن امیر تائی بھیجا۔ ککسا بڑا اچھا رہنما ثابت ہوا۔ کئی روز بعد جب وہ دریائے بیاس کے کنارے اس مقام پر پہنچا جہاں سے دریا عبور کرنا تھا، اس نے مقامی ماہی گیروں سے کشتیاں لے لیں۔ جب محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تو ہراول دستہ کشتیوں کو رسوں سے باندھ چکا تھا۔ اب ان کشتیوں کو ایک پل کے طور پر دریا میں ڈالنا تھا۔ لشکر جو ہی پہنچا، رسوں سے بندھی ہوئی کشتیوں کو دریا میں ڈال دیا گیا اور کشتیوں کا پل بنانے والے آدمی دریا کے پار چلے گئے اور رسے دوسرے کنارے پر باندھ آئے۔ ادھر لشکر دریا عبور کر رہا تھا، ادھر قلعے میں یہ خبر ہوا کی طرح پھر گئی کہ مسلمانوں کی فوج آ گئی ہے۔ قلعہ بند شہر میں نفسا نفسی اور افراتفری بپا ہو گئی۔ اس قلعے میں پہلے یہ خبر پہنچی تھی کہ عرب کی فوج طوفان کی طرح آ رہی ہے اور اس کے آگے قلعے گھاس پھوس کی جھونپڑیوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ قلعے کا حاکم جو ضد کا بڑا ہی پکا اور خطرناک حد تک دلیر آدمی تھا، اس نے اپنی فوج اور شہر کے لوگوں کو ہراساں نہیں ہونے دیا تھا۔ شہر کے چند ایک سرکردہ آدمی اس حاکم کے پاس چلے گئے جس کا نام ساہرہ تھا اور اسے کہا کہ انہوں نے قلعے کی دیوار پر جا کر مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا ہے اور یہ لشکر بہت زیادہ ہے۔ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ ساہرہ نے ان سے پوچھا، اور تم خوف و ہراس میں مرے کیوں جا رہے ہو؟ ہم اپنے بچوں اور اپنے مال کی سلامتی چاہتے ہیں،
ایک آدمی نے کہا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج قلعے کو نہیں بچا سکے گی تو مسلمانوں کے لیے دروازے کھول دیں۔ ہم نے سنا ہے کہ مسلمان صرف جزیہ لیتے ہیں اور شہر کے کسی فرد پر ہاتھ نہیں ڈالتے اور یہ لوٹ مار بھی نہیں کرتی۔ عرب کی فوج بڑی زبردست فوج ہے مہاراج، ایک اور آدمی نے کہا۔ شہر پر پتھر اور آگ برساتی ہے، اس نے دیبل اور اروڑ کے قلعے سر کر لیے ہیں، ہم اس کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ بزدل مت بنو اور میری بات سنو، ساحرہ نے کہا۔ عربوں کی اس فوج کو دانستہ آگے آنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اس فوج کے حاکموں اور سپاہیوں کے دماغوں میں یہ یقین بیٹھ گیا ہے کہ ان کا مقابلہ کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ راجہ داہر نے کہا ہے کہ یہ عربی مسلمان صحرا میں دور اندر تک آ جائیں گے تو ان کی نفری کم ہو چکی ہوگی اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس وقت ہم ان پر جوابی حملہ کریں گے، یہ بھاگنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ہم ان کے سپہ سالار محمد بن قاسم کو اور تمام فوج کو زندہ پکڑیں گے، پھر گھر گھر میں ایک ایک مسلمان غلام ہوگا، ان کے گھوڑے اور اونٹ ہمارے کام آئیں گے۔ اب وہ اس جگہ آ گئے ہیں جہاں راجہ داہر انہیں لانا چاہتا تھا، یہ ہمارا فرض ہے کہ انہیں پسپائی کے قابل نہ چھوڑیں۔ ہم ان کی واپسی کے راستے بند کر دیں گے، انہیں دریا کے پار نہیں جانے دیں گے۔ کیا آپ ان کے پھینکے ہوئے پتھروں اور آگ کے تیروں کو روک لیں گے؟ ایک آدمی نے ساحرہ سے پوچھا۔ کیا ہماری فوج کے تیر انداز مر گئے ہیں؟ ساحرہ نے کہا، ہمارے سوار قلعے کے باہر جا کر ان پر ایسے زبردست حملے کریں گے کہ انہیں پتھر اور آگ والے تیر پھینکنے کی مہلت ہی نہیں دیں گے۔ بزدل نہ بنو، شہر کے لوگوں کو تیار کرو کہ ان میں جو تیر انداز ہیں وہ قلعے کی دیوار میں چلے جائیں، اور جو گھڑ سوار اور تیغ زن یا نیزہ باز ہیں وہ فوج کے سواروں کے پاس چلے جائیں۔ سنا ہے راجہ داہر مارا جا چکا ہے، شہر کے ایک سرکردہ آدمی نے کہا۔ یہ جھوٹ ہے، ساحرہ نے غصے میں گرج کر کہا۔ راجہ داہر ہندوستان سے فوج اکٹھی کر رہا ہے، وہ پہنچ جائے گا۔ ساحرہ نے شہر کے لوگوں کو ایسا گرما دیا کہ وہ اپنی فوج کے دوش بدوش لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بڑے مندر کے پنڈتوں نے لوگوں کو دیوی دیوتاؤں کے قہر سے ڈرایا، فوجی اور شہری ایک ہو گئے، انہیں فتح نظر آنے لگی تھی۔